نستعين أما بعد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز نہایت کی معزز اور مؤقر علماء کرام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی آپ حضرات کا پورا پروگرام پیش ہوا اور اس پر جو ایک مناسب تبصرہ اور اس پر جو ایک جامع نصیحت ہونی چاہیے، ماقبل کے مقرروں نے اس پر بہت ہی پرمغز خطاب آپ کے سامنے رکھا ہے. اب ظاہر ہے اس کے بعد تو تقسیم انعام اور دعا کے ذریعے مجلس کا اختتام کر دینا چاہیے، لیکن تعمیل حکم میں کہ آپ کی پیشانیوں پر ابھرنے والی سلوٹیں مجھے پکار پکار کر یہ کہہ رہی ہیں، کم از کم 2-4 منٹ ہی کچھ کہہ دیں، صرف ایک پیغام دینا. آپ دیکھ رہے ہیں آج ملک کے جو حالات ہیں اور ملک کے اندر جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اور میں ملک ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی بر صغیر کی بات نہیں کر رہا ہے، عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھتے چلے جائیے. شام جس کے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب شام میں فتنے ابھریں گے تو دنیا سے خیر ختم ہو جائے گی. آپ اس دور اور ان لمحات سے گزر رہے ہیں، اندازہ کیجئے کہ وہ پرخطر پرفتن بھی. اس لیے اس وقت اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات تیار، آپ اپنے آپ کو ضلع سپول یا سہرسہ یا سیمانچل یا بہار یا ہندوستان کی ترجمانی کے لیے اپنے آپ کو نہ سمجھیں. آپ عالم ہیں، عالم کے لیے بنائے گئے، اور اس لیے کہ آپ اس سرکار کی امت ہیں کہ جو سرکار دو عالم ہیں. اس لیے آپ بھی سارے جہان کے لیے در حقیقت نیابت، وراثت، جانشینی کا فریضہ لیے. آپ جانتے ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہر نبی جو روئے زمین پر تشریف لائے وہ خطیب تھے. ایک بھی نبی ایسے پیدا ہوئے ہی نہیں کہ جو خطیب تھے. اکثر نبی شاعر تو نہیں تھے، ادیب تو نہیں تھے، کاتب تو نہیں تھے، خطاط تو نہیں تھے، لیکن کوئی ایک نبی روئے زمین پر ایسا خدا نے پیدا نہیں کیا کہ جو خطیب نہ ہو. اس لیے کہ خطیب یا تو بشیر ہوتا ہے یا نذیر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آدم سے لے کر محمد تک تسلسل جو ہے انبیاء کا، ہر ایک کو بشیر و نذیر کہا ہے. اس لیے آپ وارث نہیں بن سکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تک کہ آپ میں خطابت کا فن پیدا نہ ہو جائے. آپ جانشی نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کی زبان میں فصاحت نہ پیدا ہو جائے. آپ سچی جانشینی نہیں انجام دے سکتے جب تک آپ کی زبان میں بلاغت نہ آ جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لسانی اور یہ فصاحت و بلاغت بیکار چیز ہے. خدا کی قسم معاف کیجئے گا، وہ جاہل نہیں، روئے زمین کے اجہل الناس ہیں. میرے آقا سرکار دو عالم نے اعلان کیا انا افصح العالمین لسانا، میں روئے زمین کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. اور فرمایا وانا ابلغہم بیانا، میں روئے زمین کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ واضح گفتگو کرنے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اپنے بھائی ہارون کو صرف سلاست ہی کی بنیاد اور فصاحت ہی کی بنیاد پر تو نبوت دلا دی. سفارش یہی کی تھی. قرآن کہتا ہے وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں میرے اللہ. میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہیں. میری زبان میں تو لکنت ہو گئی تھی بچپن میں،
آگ کے شعلے کو رکھ لینے کی وجہ سے. اس لیے نبوت کے پیغام اور دعوت کی راہوں میں جو خاردار وادیاں اور جھاڑیاں اور گھاٹیاں آتی ہیں ان سے نمٹنے اور نبردآزما ہونے کے لیے زبان کی سلاست ضروری ہے، خطابت ضروری ہے، مناظرہ ضروری ہے، بحث و مباحثہ ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، ڈیبٹ ضروری ہیں. ظاہر ہے جب آپ اپنا پیغام فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، سلاست کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، رعب کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پرسکون انداز میں اعتماد کے ساتھ رکھنے کی صلاحیت پیدا کریں گے تب آپ امام بن سکیں گے، قائد بن سکیں گے، نبی کے وارث بن سکیں گے. تب آپ کو صحیح معنوں میں عالم کہا جا سکتا، تب آپ کو صحیح معنوں میں قاسمی کہا جا سکتا، تب آپ کو صحیح معنوں میں امت کا ترجمان کہا جا سکتا، تب آپ کو یہ کہا جا سکتا کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہیں. اور اگر آپ کے اندر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوئی تو معاف کیجئے، معاف کیجئے، شام جلتا رہے گا، آپ کی زبانیں خاموش رہیں گی، ملک آگ کے جھونکوں میں اور آگ کے جھروکوں میں جاتا چلا جائے گا. لیکن آپ کے اندر جب زبان نہیں، آپ کے قلم میں جب طاقت نہیں اور آپ کے اندر فکر، آپ کے اندر جرأت، آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے تو آپ تحریروں کو دیکھ کر تحریریں پیش کریں گے، تقریروں کو سن کر تقریریں پیش کریں گے. وہ اپنا دماغ نہیں ہوگا، اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنی بات نہیں ہوگی، اپنا اعتماد نہیں ہوگا، تاثیر پیدا نہیں ہوگی، تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، انقلاب پیدا نہیں ہوگا. میرے عزیزو، امت منتظر ہے آپ کی. بنیے تو، کھڑے تو ہوئیے، اٹھ جائیے. پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت سے لوگ منتظر ہیں. میرے بھائی، کون ہے کہ جو سیکھتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے؟ رہرو منزل ہی نہیں کہ جو کہے کہ ہم مدرس بننا چاہتے ہیں، ہم خطیب بننا چاہتے ہیں، ہم صحافی بننا چاہتے ہیں، ہم آبرو صحافت بننا چاہتے ہیں، ہم شہنشاہ خطابت بننا چاہتے ہیں. کوئی میدان عمل میں آئے. عجیب و غریب ماحول ہو گیا. جیسے ملک میں مایوسی مدارس اسلامیہ میں، اسی انداز پر مایوسی کا ایک سایہ پھیلتا نہیں، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلکہ تاریک راتوں کی طرح، بلکہ گھنگور گھٹاؤں کی طرح، بلکہ ان اندھیری راتوں کی طرح کہ جو موسلادھار بارش بھی ہو رہی ہو، یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے. میرے عزیزو، مایوسیوں سے نکالنے کے لیے آپ کو جبرائیل تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ آپ ہی کو کھڑا ہونا پڑے گا. جب آپ کھڑے ہوں گے تو بدر کی طرح وہ نصرت اور مدد آئے گی کہ آپ کو یقین بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرے عزیزو، میں آپ سے ایک بات اور کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جہاں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، صحافت اور خطابت کے لیے انجمن قائم کی. یہ دونوں چیزیں سب سے اہم ترین ہتھیار ہے، تبلیغ کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے. اس لیے ان دونوں میں آپ کمال پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اور کمال پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر جنون کی کیفیت پیدا کرنی پڑے گی. میرے عزیزو، یاد رکھیے، میں نے دیکھا کہ جو تکرار و مطالعے میں اپنے آپ کو لگاتا ہے وہ مدرس بن جاتا ہے. جو اپنے آپ کو خطابت میں لگاتا ہے، دن رات تقریر کی کتابیں لیے بیٹھا طالب علمی کے زمانے، وہ خطیب بن جاتا ہے. جو اپنے آپ کو لکھنے میں، پڑھنے میں، اخبارات میں لگاتا ہے، وہ آبرو صحافت اور یہ کہہ لیجئے کہ نامور اور ممتاز صحافی بن جایا کرتا ہے. میرے عزیز اور بہت ہی عزیز محترم مولانا شاہ نواز بدر قاسمی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھنے اور عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، عظمت بھی دی ہے، اور ان کے قلم میں ایک تاثیر بھی پیدا کی، اور ان کے ذہن و دماغ میں ایک فکر بھی پیدا کیا. لیکن مجھے معاف کیجئے اور یہ کہہ لینے دیجئے کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ طالب علمی کا پورا زمانہ میرے ساتھ اور میری تربیت میں ان کا زمانہ گزرا ہے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ ایک ایک لمحے ان کو پڑھنے سے کم لکھنے سے زیادہ دلچسپی رہی. کہیں بیٹھے تو ایک مضمون تیار، ہر دن حضرت یہ ایک مضمون سامنے ہے، ہر دن آج یہاں اخبار میں چھپ رہا. طالب علمی کے زمانے سے یہ ہندوستان ایکسپریس کے ترجمان بن گئے، اور اس پورے علاقے کے سارے اخبارات انہی کے ذریعے سے جڑے ہوئے تھے.
بلکہ دمدار بنے ہوئے تھے. یہ خبر لکھتے تو کئی اخبارات تک پہنچا کرتے تھے. صورتحال بنی. وہ ابتدائی زمانہ تھا. آج یہ بیٹھے ہیں اس لیے میں کہنے کی جرات کر رہا ہوں. میں نے ان سے کہا تھا کہ مولانا آپ کے لیے یہی راہ بہتر ہے, اس کا آپ انتخاب کر لیں اور بہت آگے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر کا یہ جملہ آج پورا نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں, بلکہ معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے کہ کروڑوں تک آج آواز پہنچ رہی ہے. تو جب آپ کسی بھی میدان عمل میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو یقین مانیے کہ اس میں آپ کو کمال پیدا ہوگا. اس لیے مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہے, حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں. یہ سارے لوگ اپنے اپنے فن میں تدریس میں باکمال ہیں. ان سب حضرات کو طالب علمی کے زمانے سے میں جانتا ہوں اور شہادت دے سکتا ہوں کہ وہ محنتیں کی ہیں اس لائن میں, تو آج اپنے لائن میں باکمال مدرس ہیں اور اپنی ایک شہرت اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. آپ کو منزل متعین کرنی ہے, پھر ان راہوں پر چلنا ہے, ان کی رکاوٹوں کو دور کرنا ہے, ان کے اسباب کو تلاش کرنے ہیں. آپ کے بڑے, آپ کے اساتذہ, آپ کے مربی, آپ کے مقتدا, آپ کو انگلیاں پکڑ کر چلانے والے آج موجود ہیں. اگر آپ نے ان کی تربیت سے فائدہ نہ اٹھایا تو یقیناً یہ افسوس کا مقام ہوگا. اور آپ جب میدان عمل میں جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے. میرے عزیزو, اپنے وقت کو قیمتی بنائیے, اپنے آپ کو بنا کر اس طرح تیار کیجئے کہ آپ عالم اسلام کی قیادت کے لیے اور عالم اسلام کے مشکل مسائل کے حل کے لیے اپنے آپ کو بھی ایک ذمہ دار, ایک ترجمان سمجھ کر یہاں سے نکلیں. اگر آپ نے اس عزم کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا تو یقین مانیے کہ آپ بھی کامیاب, آپ کے اساتذہ بھی کامیاب, آپ کا ادارہ دارالعلوم وقف دیوبند بھی کامیاب, اور آپ کا علاقہ بھی کامیاب, اور آپ کا ملک بھی کامیاب, آپ کا دین بھی کامیاب, اور آپ کا دیش بھی کامیاب. اس لیے اسی یقین کے ساتھ میرا یہی ایک پیغام ہے, محنت کیجئے, منزل متعین کیجئے. انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اسے مانا, سنا اور اس پر چلے تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ملے گی. انہی تمناؤں کے ساتھ آپ سے رخصتی چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.